یہ حسین و جمیل نوجوان ملک کے مشہور و معروف تاجر کا نور چشم تھا۔ اس کی دکان اس دریا کی طرح تھی جس میں سونے کی ندیاں گر رہی ہوں۔ وسیع و عریض محل اپنی خوبصورتی میں جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس محل میں 50 کنیزیں موجود تھیں جو اپنی صفائی اور حسن میں گلشن کے رنگا رنگ پھولوں کی طرح تھیں جنہیں شبنم کے قطروں نے دھو ڈالا ہو، یا اس گلدستے کی طرح تھیں جسے نئی نویلی دلہن کے حجلہ عروسی میں رکھنا مقصود ہو۔ لیکن یہ خوب روح اور نوابی شان و شوکت رکھنے والا نوجوان زندگی کے اصل اور پر لطف پہلو سے بے خبر تھا۔ ایک دن غلاموں اور کنیزوں کے بازار میں اس کی نگاہ اچانک اس پری پیکر حور کی مثل پر پڑی جس کا چہرہ بدر تمام کو شرما رہا تھا اور سرمگی آنکھیں اپنی باریک باریک سیاہ پلکوں سے بڑے بڑے زاہدوں کو تڑپا رہی تھیں۔ گورے رخسار پر قدرتی گندھا ہوا سیاہ تل دیکھنے والوں کے دلوں کو مقناطیس کی طرح کھینچ رہا تھا۔ اولوں جیسے صاف و شفاف دندان نیلگوں آسمان پر چمکنے والے تاروں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ یہ دراز گردن دلربا جب پھول کی نازک پتیوں جیسے لب کھول کر مسکراتی تو منہ سے بجلی کوندنے لگتی۔ جوں جوں یہ نوجوان اس حور کے انگ انگ پر نظر دوڑاتا ایک سے ایک بڑھ کر خوبی دیکھتا۔ یہ حور اس کی آنکھوں کے شیشے سے ہوتی ہوئی اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ اس نے منہ مانگے دام یعنی 500 طلائی دینار دے کر اسے خرید لیا، اسے گھر لے آیا، پھر وہ اسی کا ہو کر رہ گیا۔ اب اس کی صورتحال یہ تھی کہ دن بھر ایک گھڑی دکان پر بیٹھتا تو بے قرار ہو کر گھر آ جاتا۔ اس کی غیرت گوارا نہ کرتی تھی کہ سورج بھی اس پر اپنی کرنیں ڈالے یا اسے باد نسیم کا جھونکا چھوئے۔ جو ہی یہ دکان کھولتا جدائی کے تلخ لمحات اسے بے قرار کر دیتے۔ آتش محبت سینے میں مچلنے لگتی تو یہ دکان بند کر کے دلربا کے شیریں آب دہن سے آتش شوق بجھانے موجود ہوتا۔ حبیبہ کی محبت اس کا سرمایہ حیات اور زندگانی کا بھید بن گئی تھی، ورنہ اس نوجوان کو زندگی کی جنسی لذتوں کا پتہ ہی نہ تھا۔ اس سے پہلے یہ نوجوان شاعروں کی عشقیہ غزلوں اور تبلیغ تشبیہات کو الفاظ بلا معنی سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک منظروں کی دل فریبی، راتوں کی چاندنی، صبح کی تازگی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کے نزدیک شعراء کی غزلوں کی اہمیت ہی نہ تھی، اور بس اتنی سی اہمیت تھی کہ اجمعی انسان کو عربی اشعار سے ہوتی ہے۔ وہ جانوروں کی طرح الفاظ تو سنتا ہے لیکن معنی سے بے خبر رہتا ہے۔ جب اسے عشق سے واسطہ پڑا تو جان گیا کہ ان الفاظ کے اندر وہ حقائق ہیں جو دلوں کو تڑپا دیتے ہیں اور کلیجے کو چیر دیتے ہیں۔ جوں جوں دن گزرتے گئے جنون محبت بڑھتا گیا۔ تجارت کا برفاب محبت کی آنچ میں پگھلنے لگا، دکان بند رہنے لگی، جمع شدہ زر نکلنے لگا، سالہ سال کی جمع کی ہوئی دولت شبنم کے قطروں کی طرح بکھرنے لگی۔ لیکن یہ نوجوان ذرا پرواہ نہ کرتا کیونکہ اسے ایسی حبیبہ مل گئی تھی جس سے ایک گھڑی کا وصل کائنات کی دولت سے بدرجہ بڑھ کر تھا۔ یہ اپنے گاہکوں کو دکان پر کھڑا ہی چھوڑ کر حور جیسی دیدار کرنے چلا جاتا۔ جب کبھی نیک بخت سمجھاتی کہ جاؤ اور مال و دولت کی خبر کرو، تجارت کرو اور ثروت بچاؤ، تو یہ کہتا کہ مجھے دولت و ثروت سے کیا ضرورت ہے، بس تو ہی میری ثروت اور میری تجارت ہے۔ وہ جب بھی بات کرنا چاہتی یہ نوجوان اس کے پھول کی پتیوں جیسے نازک ہونٹوں پر قبلہ جما کر خاموش کر دیتا۔ بالآخر تجارت ختم ہو گئی، سونے کا کنواں خشک ہو گیا، اثاثہ فروخت ہو گیا، کنیزیں خادمائیں بک گئیں تو اس نے محل کے مرمری پتھر فروخت کرنے شروع کر دیے۔ جانے والے مال کا غم نہ، گم شدہ خزانے کا افسوس، اسے حبیبہ کی محبت میں بھوک سے غذا اور پیاس سے سیرابی حاصل ہوتی، وحشت سے سکون اور سردی سے حرارت نصیب ہوتی۔ اس کے گورے چٹے رخساروں نے اسے پھولوں سے بے نیاز کر دیا تھا کیونکہ اسے موتیوں کے بدلے محبوبہ کے اولوں جیسے شفاف دندان اور شہد کے بدلے محبوبہ کا شیریں آب دہن مل گیا۔ اس کے ریشم جیسے نرم و نازک بدن کی خوشبو کا نیمل بدل ہی نہ تھا۔ اس کی گوری اور چوڑی چھاتی میں اس کی دنیا آباد تھی۔ اس کے ہاں اندھیری رات کے وقت محبوبہ جیسی
قندیل روشن رہتی تھی جو رات کو روشن دن میں بدل دیتی اور ویران محفل کو جگمگا دیتی تھی۔ الغرض محبت کا فصل پک گیا اور برداشت کا وقت آ گیا، لیکن خزاں یا بہار میں نہیں بلکہ شدید ترین سردی کے موسم میں آیا، اور ان دنوں گھر میں فقر و فاقہ کے دن تھے۔ گھر بھر میں لے دے کر صرف اور صرف ایک چٹائی رہ گئی تھی جس کے دھاگے ٹوٹ رہے تھے اور روئی کے ٹکڑے مٹی سے میلے ہو رہے تھے۔ اس بیچاری کو درد زہ شروع ہوا تو اس چٹائی پر پچھاڑیں کھانے لگی۔ یہ نوجوان اپنی حبیبہ کے درد کو اپنی پسلیوں میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ہر چیخ اس کے دل پر خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھی، لیکن بھلا کیا کر سکتا تھا؟ جب تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو اس بیچاری نے کہا، اے میرے محبوب، میں مر جاؤں گی، جا میرے لیے کچھ روغن، شہد اور آٹا لے آ، اور جلدی کر، اگر دیر ہو گئی تو مجھے زندہ نہ پائے گا۔ یہ گھر سے نکلا اور دیوانے کی طرح دوڑ دوڑ کر مطلوبہ اشیاء تلاش کرنے لگا۔ دکانیں اور بازار بند تھے، لوگ گھروں میں مزے کی نیند سو رہے تھے، لیکن محبت کا متوالا پردیسیوں کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا۔ یہ دوڑتا ہوا بغداد کے پل پر جا پہنچا۔ اس کا اگر گھر تھا تو وہی جس سے نکل کر آیا تھا، اور اگر کوئی غم خوار تھا تو وہی عورت جو درد سے مر رہی تھی۔ اس کے دل میں خطرناک وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اسے اپنی محبوبہ کے خاتمے کے بعد آنے والی وحشت اور کاٹ کھانے والی تنہائی کا خوف لرزا رہا تھا۔ جب وسوسوں نے بھیانک منظر پیش کیا تو سوچنے لگا کہ اگر دجلہ میں چھلانگ لگا کر میں بھی زندگی کا خاتمہ کر لوں تو شاید اگلے جہان میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ دجلہ کا پانی رات کی سیاہ چادر اوڑھے رقص کر رہا تھا۔ چاروں طرف یخ بستہ خاموشی چھا چکی تھی۔ یہ چھلانگ لگانا ہی چاہتا تھا کہ اسے اپنی حبیبہ کا انتظار اور تکلیف یاد آئی۔ اپنی درماندگی اور ناچاری نے اسے یہ دعا مانگنے پر مجبور کر دیا کہ اے میرے اللہ، حبیبہ اور جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد لمبے اور چوڑے خیالات برق رفتاری سے اس کے ذہن پر گزرنے لگے۔ یہ چھلانگ لگانے سے پہلے سوچنے لگا کہ اس یخ بستہ پانی میں موت جلدی آ جائے گی یا دیر سے، آیا مشکل سے دو چار ہونا پڑے گا یا نہیں، کیا اللہ خودکشی کرنے والوں کی جواب طلبی نہیں کرے گا اور حکم عدولی کرنے والوں کو سزا نہ دے گا، کیا اللہ تعالیٰ نے خودکشی حرام نہیں کی، کیا یہ جان اس کی ملکیت نہیں جو اس نے بطور امانت بندے کو دے رکھی ہے، یہ جان نہ میری ہے نہ میں نے پیدا کی ہے۔ پھر یاد آیا کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور محبوبہ کو اس کے سپرد کیا ہے تو کیا وہ ایسے ہی رائے گاں جائے گی؟ مرنے کے بعد میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ایمان جاگ اٹھا اور یہ واپس مڑنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن مستقبل کے بھیانک خوف نے پھر پاؤں پکڑ لیے۔ یہ آنکھیں بند کر کے کوئی خطرناک فیصلہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک غیر محسوس قوت نے بازو پکڑ لیا، اور یہ قوت دراصل دل موہ لینے والی وہ سریلی آواز تھی جو دور سے گونجتی ہوئی سنائی دی۔ یہ آواز آبشاروں اور نہروں سے ہوتی ہوئی دجلہ پار کر رہی تھی۔ یہ آواز اس بات کی علامت تھی کہ رات ختم اور دن شروع ہو گیا۔ یہ مؤذن کی آواز تھی جس کے انتظار میں چوپائے کھڑے اور پرندے بیٹھے رہتے ہیں، جسے سن کر بلبلیں چہچہانے لگتی ہیں اور نمازی جاگ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے الفاظ سن کر دنیا کی سعادت اور آخرت کی بزرگی نظر آئی۔ اس کے اعصاب میں قوت و توانائی دوڑنے لگی۔ وہ وہاں سے واپس گھر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پڑوس کی عورتیں جمع تھیں جو اس کی آہو بکا سن کر جمع ہو گئی تھیں۔ اس نے ان سے اپنی بیوی کی حالت دریافت کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فوت ہو چکی ہے، حالانکہ وہ بے ہوش ہو کر سکتے میں تھی۔ یہ فوتگی کی اطلاع سن کر چیختا، چلاتا، روتا، پیٹتا، بال نوچتا، کپڑے پھاڑتا ہوا دیوانوں کی طرح جدھر منہ آیا ادھر چل پڑا۔ اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے اور یہ بستیوں اور شہروں میں گھومتا ہوا خراسان جا نکلا۔ عرب لوگ مروت کی وجہ سے کھانا اور بستر مہیا کر دیتے، لیکن یہ نہ پوچھتے کہ تو کون ہے اور آیا کہاں سے ہے، جانا کہاں چاہتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ہوش و حواس درست ہوئے تو کسی واقف کار نے اسے تجارت کے لیے پیسہ دے دیا، چنانچہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں
میں مالدار بن گیا۔ گھر میں سونے چاندی کی ریل پیل ہو گئی۔ یہ اپنے گھر کے پتے پر پڑوسیوں کو خط لکھتا رہا، چنانچہ اس نے 66 خط لکھے لیکن جواب ایک کا بھی نہ آیا۔ جس شخص نے ازدواجی زندگی کا خط اٹھایا ہو اور بیوی کی محبت میں شیریں اوقات گزارے ہوں، وہ بھلا کیوں کر تنہائی کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ سونے اور چاندی کے درہموں دینار سے عمدہ کھانے، بہترین پوشاکیں، اعلیٰ سواریاں، بلند و بالا کوٹھیاں خریدی۔ اعلیٰ سواریاں، بلند و بالا کوٹھیاں خریدی جا سکتی ہیں، لیکن ہم مزاج، ہم خیال، دردمندانہ رفیق حیات کا ملنا قسمت پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ نوجوان جب رات کو گھر کے دروازے بند کر لیتا تو شاندار ماضی کے پر لطف لمحات اور اپنی حبیبہ کے اوصاف کو یاد کر کے روتا رہتا۔ اسے اپنا بغدادی محل جو اپنی خستہ حالی کے باوجود محض دلربا کے دم خم سے گلشن نما تھا، اس محل سے اسے بہت پیارا لگتا تھا جس میں سوائے سونے چاندی کے کوئی غم خوار نہیں تھا۔ اسے خراسان میں 28 سال بیت گئے۔ عمر کی بہار خزاں میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ گھبرا گیا کہ اسے کہیں اس حالت میں ہی موت نہ آ جائے کہ وہ اپنی محبوبہ کی قبر بھی نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ ایک رات یہ تصور وحشت ناک منظر بن کر سامنے آ گیا تو اس نے بغداد واپسی کا عزم بالجزم کر لیا۔ اس نے 28 سال کی کمائی ہوئی دولت 20,000 طلائی دیناروں میں فروخت کر دی اور عمدہ پوشاک اور کچھ سامان خرید کر ایک قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف چل پڑا۔ دل میں بس ایک ہی آرزو تھی کہ بیوی کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنائے اور وہیں کا ہو کر رہ جائے، لیکن راستے میں اتفاق یہ ہوا کہ قافلے پر ڈاکو ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے قافلے والوں کو لوٹ کر قتل کر دیا۔ یہ رات کو مردوں کے درمیان سے اٹھ کر پیدل چلتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ دنیا دکھوں اور مصیبتوں کا گھر ہے۔ حبیبہ کی جدائی کا جان کا صدمہ دل سے اترا بھی نہ تھا کہ دوسرا صدمہ آن پڑا۔ یہ پھر خودکشی کا سوچنے لگا، مگر ایمان چونک پڑا اور اس نے یاد کیا کہ میں نے اپنی حبیبہ اور اس کے جنے کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا اور اللہ کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ کیا عجب کہ وہ امانت محفوظ ہی ہو۔ یہ انہی سوچوں میں گم چلتا ہوا دریا کے کنارے آن پہنچا۔ اتفاق سے وہاں ایک بحری جنگی جہاز گزر رہا تھا۔ اس نے جہاز کی طرف اشارہ کر کے آواز دی۔ جہاز والوں نے اپنا رخ اس کی طرف کر دیا اور اسے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ماننے والے اپنے بھائیوں کو حقیر نہیں سمجھتے، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب۔ انہوں نے اسے کھانا پیش کیا، یہ کھانا کھا کر سو گیا۔ جہاز دن بھر چلتا رہا۔ شام کے وقت یہ بیدار ہوا تو بغداد نظر آ رہا تھا۔ اسے بغداد اور دجلہ کا پرشکوہ منظر تعجب میں ڈالنے لگا۔ دجلہ کی سطح پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور جہاز مچھلیوں کی طرح ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ کھجوروں کے درخت باہم معانقے کر رہے تھے، پانی کی موجیں رقص کر رہی تھیں۔ ان کا جہاز ان کشتیوں میں ایسے گزر رہا تھا جیسے کوئی جوان مرد حسینوں کی جم گھٹے سے گزر رہا ہو۔ امیر الجیش نے اسے بغداد کے اسی پل پر اتارا جہاں یہ 28 سال قبل کھڑا چھلانگ لگانے کا سوچ رہا تھا۔ اس وقت اس کے دل کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اب پھر سے روغن اور شہد خرید کر اپنی حبیبہ کو پیش کرے، مگر فوراً متنبہ ہوا کہ یہ کوئی گھنٹوں کی بات نہیں بلکہ 28 سال کا عرصہ ہے۔ کتنے لوگ پیدا ہوئے اور کتنے فوت ہو گئے۔ یہ وہاں سے اپنے ویران گھر کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس ویران گھر کی جگہ ایک عظیم الشان مکان تیار ہو چکا ہے اور اس کے گیٹ پر مسلح نوجوان چاقو چوبند کھڑے ہیں۔ یہ سوچنے لگا کہیں میں بھول تو نہیں گیا۔ واپس مڑا تاکہ پوچھ لے، لیکن پوچھتے تو کس سے؟ ناشناس چہرے ہیں، جگہیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اس کو اپنی آخری آرزو بھی پوری ہوتی نظر نہیں آئی۔ وہ عرجت قہقرا میں تھا کہ اچانک اس کی نگاہ قدیمی دکان پر پڑی جس میں ایک نوجوان سبزی فروخت کر رہا تھا۔ یہ وہاں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا باپ عرصہ 20 سال سے فوت ہو چکا ہے اور یہ پرشکوہ محل مامون رشید کی دایا کے بیٹے کا ہے جو آج کل مملکت اسلامیہ کا سیکریٹری خزانہ ہے۔ اس دکاندار
نے مزید بتایا کہ اس نوجوان کا قصہ بھی عجیب ہے۔ اس کا باپ نامور تاجر کا فرزند تھا، اس نے کنیز خریدی اور پھر اسی کا ہو کر رہ گیا، یہاں تک کہ سال بعد کنیز کو درد ذہ شروع ہوا تو وہ اس کے لیے خورد و نوش کی اشیاء لینے گیا جو اسے کہیں سے بھی نہ ملی اور نہ وہ خود ہی واپس آیا، لیکن میرے والد نے اس کی کنیز کی طلب پوری کر دی تھی۔ انہی ایام میں خلیفہ وقت ہارون کے ہاں بچہ پیدا ہوا جو کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ جو ہی اسے اس کنیز کا دودھ پلایا گیا تو اس نے فوراً پی لیا۔ اس دن سے یہ کنیز نومولود کی رضائی ماں بن گئی جو اسے کافی عرصے تک دودھ پلاتی رہی، اور وہ نومولود آج کل امیر المومنین مامون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تفصیل سن کر اس تاجر کے گرد زمین گھومنے لگی اور بے شمار شکوک اور امیدیں مختلف صورتوں میں اس کے دل پر برق رفتاری سے گزرنے لگیں۔ اس نے سبزی فروش سے پوچھا کہ بچے کی ماں کہاں ہے؟ اس سوال کے جواب کا انتظار اس پر عرصہ قیامت کی طرح گزرنے لگا۔ جواب سننے کے لیے بےتابی کا یہ عالم تھا کہ وہ گویا کوئی ملزم ہے جسے عدالت سے قتل یا برات کا حکم سنایا جانا ہو۔ سبزی فروش نے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ اپنے بیٹے کے ہمراہ امیر المومنین کے گھر جاتی رہی، لیکن آج کل اس سامنے والے محل میں رہ رہی ہے۔ البتہ اس وقت سے آج تک اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے میں نہیں آ رہے ہیں۔ یہ اسے چھوڑ کر جلدی جلدی محل کی طرف بڑھنے لگا۔ ساری تھکاوٹیں دور ہو گئیں، جوانی کی یادیں سینے میں رقص کرنے لگیں۔ یہ حمد الہی کے ترانے گاتا ہوا چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ، میں جس محبوبہ کی قبر کے پاس دفن ہونے کے لیے آیا تھا وہ ابھی تک اس کے انتظار میں ہے کہ محبوب آئے اور وہ اسے اپنے سینے میں بھرے اور محبت پیش کرے، اور وہ جنین جو موت کے دروازے پر کھڑا تھا آج وہ مملکت اسلامیہ کا امین بیت المال یعنی سیکریٹری خزانہ بن چکا ہے۔ دروازے پر جا کر کھڑا ہوا تو گھر کے نوجوان مالک نے پوچھا، صاحب کیا تلاش کرتے ہو؟ اس کا دل دھڑکنے لگا اور سانس تیز ہو گئی، آنکھیں آنسو برسانے لگیں۔ بات کرنے کا یارا نہ رہا، بس اتنا ہی کہا، میں تیرا باپ ہوں۔ نوجوان نے تردد کے عالم میں کہا، میرے پیچھے پیچھے آؤ، اور یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دونوں یکے بعد دیگر کئی صحنوں سے گزرتے ہوئے حرم تک پہنچ گئے۔ نوجوان نے اسے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا تاکہ اپنی ماں سے اس کے متعلق پوچھ لے۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ اندر میری حبیبہ ہی ہے۔ اس نے آواز دی تو وہ آواز پہچان کر برق رفتاری سے پردے سے باہر آئی اور اسے زندہ سلامت دیکھ کر خوشی کے آنسو بہانے لگی۔ چاہتی تھی کہ فوراً اس کے سینے سے چمٹ جائے، لیکن نوجوان بیٹے کی موجودگی میں حیا کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ سمجھدار نوجوان یہ دیکھ کر بغیر کچھ کہے سنے باہر چلا گیا تاکہ اس کے والدین جی بھر کے اپنی پرانی یادیں تازہ کر لیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔